اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا رمضان کے حوالے سے احادیث سنا دوں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا، یعنی کہ نصیحت کی، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس کے تمام رات کے قیام، یعنی کہ تراویح، یعنی کہ ہم جو تراویح پڑھتے ہیں وہ قیام یہاں پہ مراد ہے، تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، یعنی کہ اللہ کوئی بھی نیکی کر کے، چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے، یعنی کہ ہم جو بھی کوئی کام کریں تو خلوصی نیت سے کریں، صدقے دل سے کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہم نیک بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں۔ تو اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یعنی کہ ہم جو رمضان میں فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ جیسا کہ ہم نے 70 نمازیں جو ہے وہ پڑھی ہیں، فرض نماز، جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کریں۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یعنی کہ ہم جو اس مہینہ میں روزے رکھتے ہیں تو سارا دن بھوک پیاس کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہم صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کام پہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرتے ہیں۔ اور روزہ صرف بھوک پیاس نہیں ہوتی صرف، بلکہ ہر برے کام سے بچنا ہے جس کی وجہ سے یعنی کہ جو گناہ میں شامل ہے۔ برا کام ظاہر ہے، سارا جو بھی برے کام ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے ہر برے کام سے بچنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ روزہ میں شامل ہوتی ہیں۔ صرف بھوک پیاس نہیں برداشت کرنی ہوتی، بلکہ ہر برے کام سے بچنا ہے۔ اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے، یعنی کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ یعنی کہ اس میں اب یہ علیحدہ نہیں ایکسپلین کیا گیا کہ صرف غریب کو روزہ افطار کروانا ہے، بلکہ ہر روزہ دار کا اس میں ذکر ہے۔ کوئی بھی شخص روزہ دار ہے اس کو روزہ افطار کروانا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر فرماتے ہیں اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ اور اتنا بھی نہیں ہوگا بلکہ آگے ہے، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، اور اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اتنا اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اتنا ثواب بھی دیتے ہیں جتنا روزہ دار کا ثواب ہوتا ہے۔ صرف روزہ دار کو روزہ افطار کروانے کا ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یعنی کہ یہ ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کر ہم صرف کھلائیں، بلکہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے،
تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کو روزہ دار کو افطار کروانے کو پورا پورا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چاہے آپ اس کو ایک کھجور دے دو، لسی یا پانی، کوئی بھی چیز اس کو تھوڑی سی بھی کھلا دو، یعنی کہ روزہ افطار کرانا مقصود ہے، یہ نہیں کہ اس کو پیٹ بھر کر کھلانا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت، درمیانی حصہ درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے، یعنی کہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اور جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، اگر ہم جن کی یعنی کہ مثال کے طور پر کہ کسی کے انڈر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس مہینہ میں ہم ان کا کام کم کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آگ سے یعنی کہ بوجھ کو حق تعالیٰ شان بوجھ کم کر دے تو حق تعالیٰ شان اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بچاتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ یہ ہیں کہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، یعنی کہ ان 4 چیزوں میں سے پہلی 2 چیزیں یہ ہیں کہ ہم کلمہ طیبہ اور استغفار ان کو جو ہے کثرت سے ان کا ورد کریں، اور دوسری 2 چیزیں ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو، یعنی کہ جہنم سے چھٹکارے کی دعا مانگے اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کرے۔ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے اور ایمان پر ہماری موت ہو، تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ کسی روزہ دار کو پانی پلائے حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہم روزہ دار کو پانی پلائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کا جو ہے مطلب اتنا اس کا اثر ہوگا کہ جنت میں داخل ہونے تک ہمیں پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس جو ابھی میں نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاک اللہ خیرہ۔